بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 95 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے لو ساعدتنی الایام سے لے کر فابرز لہما دینارا من تحت مصلاہ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لو ساعفتنی الایام لم یرنی مرتہنا میلہ الذی رہنا۔ اگر زمانہ میری مدد کرتا تو مجھے نہ دیکھتا مرتہن، میلہ الذی رہنا اس کی اس سلائی کا جو اس نے رہن رکھوائی۔ ساعفتنی ساعف یساعف مساعفتاً باب مفاعل سے ہیں مدد بہم پہنچانا، اور ایک نسخے میں ساعدت بھی ہیں جس کا بھی یہی معنی ہے اور وہ بھی باب مفاعل سے ہیں۔ مرتہن یہ صیغہ اسم فاعل ہیں باب افتعال سے، ارتہن یرتہن ارتہانا، رہن رکھوانا، رکھنے والا۔ میلہ الذی رہنا، میل امیال اور میول اس کی جمع آتی ہیں، سلائی کو کہتے ہیں۔ رہنا جو اس نے رہن رکھی۔ ولا تصدیت ابتغی بدلا من ابرۃ غالها ولا ثمنا، اور نہ میں درپے ہوتا ابتغی بدلا من ابرۃ، اور سوئی کا بدل تلاش کرتے ہوئے، غالہا جو اس نے خراب کر دی تھی، ولا ثمنا اور نہ اس کی قیمت۔ تصدی یتصدی تصدیاً، درپے ہونا، ابتغی تلاش کرنا، بدل، ابرہ یہ سوئی کو کہتے ہیں، ابر اس کی جمع آتی ہیں۔ غال یغول غولاً، ہلاک کرنا، زائل کرنا، خراب کرنا، ولا ثمنا اور نہ اس کی قیمت۔ لیکن قوس الخطوب ترشقنی، لیکن حوادث کی کمان نے مجھے ہلاک کرنے والے تیروں سے، بمسمیات ہلاک کرنے والے تیروں سے مارا، من ہنا و ہنا میرے ارد گرد سے۔ قوس کمان کو کہتے ہیں، اقوس اس کی جمع تھی۔ خطوب یہ حوادثات کو کہتے ہیں۔ خطب یخطب خطبتاً، اس کا مطلب ہے بیان کرنا، خطبہ دینا، اور خطب یخطب خطوباً اس کا مطلب ہے حادثہ پیش آنا۔ ترشقنی رشق یرشق رشقاً، مارنا، مجھے مار رہے تھے، بمسمیات، مسمیات یہ مسمیتن کی جمع ہے باب فعال سے، اسما یسمی اسماء، مسمیہ یہ اسم فاعل کا صیغہ مؤنث ہیں، یعنی ہلاک کرنے والے تیر۔ اسما یسمی اسماء، تیر پینکا۔ وخبر حالی کا خبر حالتی، اور میری حالت کی خبر بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ اس کی ہیں، یعنی میری حالت کا باطن اس کی اندرونی حالت کی طرح ہے، یعنی جیسے وہ ہیں ویسے ہی میں ہوں۔ ضرًا نقصان کے اعتبار سے، وبؤساً تنگی کے اعتبار سے، وغربتاً اور غربت اور ناآشنائی کے اعتبار سے، وضنا اور کمزوری کے اعتبار سے۔ خبر یہ خبر یخبر خبراً خبراً سے ہیں، جانچنا، باطنی حالت کا اندازہ لگانا۔ ضرًا ضر یضر ضرراً سے ہیں، اور بؤساً بئس یبأس بؤساً تنگ دست ہونا۔ غربتاً غربت یہ ناآشنائی اور اجنبیت کو کہتے ہیں، سفر۔ ضنا ظنی یظن ظنن سے ہیں، کمزوری۔ تو
یہ حالت ہماری دونوں کی ایک جیسی ہیں۔ قد عدل الدہر بیننا، عدل یعدل عدلا، زمانے نے انصاف سے کام لیا ہے ہمارے مابین۔ فانا نظیرہ فی الشقاء وہو انا، چنانچہ میں بدبختی میں اس کی نظیر ہوں، یعنی اس جیسا ہوں اور وہ میرے جیسا ہے۔ شقی یشقا سے ہیں، شقاوتاً بدبخت ہونا۔ لا هو یستطیع فک مرودہ، نہ وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ اپنی سلائی کو چھڑائے، فک یفک کو چھڑائے۔ لما غدا فی یدی مرتہنا، جب سے وہ میرے ہاتھ میں رہن مرہون ہو چکا ہے۔ ولا مجالی لضیق ذات یدی، اور نہ میری اپنی تنگ دستی کی وجہ سے اتنی گنجائش ہے۔ فیہ اتساع للعفو حین جنا، کہ جب سے اس نے یہ ظلم کیا ہے، یہ خرابی پیدا کر دی ہے کہ میں اس کے اس خرابی کو بغیر کسی عوض کے معاف کر دوں، چھوڑ دوں، یعنی میری بھی اتنی گنجائش نہیں ہے۔ فہذہ قصتی و قصتہ، چنانچہ یہ میرا قصہ ہے، میری خبر ہے اور وہ اس کی۔ فانظر الینا و بیننا ولنا، پس آپ دیکھ لیجئے میرا اور اس کا قصہ، لہٰذا آپ ہماری طرف، ہمارے درمیان اور ہمارے لیے نگاہی کرم فرما۔ فلما وعى القاضی، جب قاضی نے اس کے اس قصصہما، ان کے دونوں کے یہ قصے محفوظ کر لیے، سنے اور اس کو یاد کر لیے۔ وعائی وعاءً، یعنی کسی چیز کو محفوظ کرنا۔ وتبین خصاصتہما، اور ظاہر ہوا ان کی کا تخصص کو دیکھا، یعنی جان گیا ان کے اس تخصص کو، خاص حالت کو، یعنی فقر اور فاقے کو۔ ابرز لہما دینارا من تحت مصلاه، تو اس نے ظاہر کر دیا اس کے لیے ایک دینار اپنے مصلے کے نیچے سے۔ ابرز یبرز ابرازاً، ظاہر کرنا، دیناراً ایک دینار، من تحت مصلاه اپنے اس مصلی کے نیچے سے، یعنی جائے نماز کے نیچے سے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مذکور عبارت کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق بیان کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اچھی طرح اس کو ازبر کریں گے اور بار بار سنیں گے اور بخوبی ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔